السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 91 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر کر سونا، ولو افتدی بہ، اگرچہ کہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے، اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی وفات ہو گئی، ان میں سے اگر کوئی شخص زمین کے تمام روئے زمین کو بھر کر سونے میں فدیے کے طور پر دے دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ زیر مطالعہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت 91 تیسرے پارے کی آخری آیت ہے۔ جو مضمون ہم اس وقت یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اس مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کی کچھ شرطیں رکھی اور یہ بتایا کہ وہ بندے جو ہٹ درمی سے، ظلم سے، اپنے آپ سے، انات سے، تکبر کی وجہ سے حق بات کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانتے، وہ لوگ مستقل طور پر گمراہی کے گھڑوں میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر بتا دیا گیا، مہر ثبت کر دی گئی کہ ایک بندہ کفر کی روش پر چلتے 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 آخرکار اس دنیا سے ہی کوچ کر گیا، مر گیا۔ اب کیا ہے؟ کوئی پیپر دنیا میں ایسے ہوتے ہیں نا، جب ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں سپلیمنٹری ایک چانس دے دیا جاتا ہے کہ بھئی سپلیمنٹری پیپرز میں آپ اپیئر ہو جائیں، یا آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایک سورس مل جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر کوشش کر لیں۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میں ناکام ہو گیا اور ناکامی کے بعد مجھے ان فوائد سے محروم ہونا پڑا، تو وہ جا کر ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ پھر پیپر دے لینے دیں، یا مجھے ایک اور چانس دے دیں، یا کچھ بھی ایسا۔ تو وہ پھر چیز شاید ہم تھوڑی سی نان سیریس لے سکتے ہیں کہ چلو اگر اب پاس نہیں ہوئے نا تو ہم پھر ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اچھا، دنیا میں کچھ ایسے بھی پیپرز ہوتے ہیں، کچھ ایسی بھی جگہیں ہوتی ہیں جس میں آپ نے ایک ہی دفعہ اپیئر ہونا ہے۔ اگر پہلی اٹیمپٹ میں آپ نے پاس کر لیا تو کر لیا، اگر نہیں کیا تو انف۔ پھر تو اس صورت میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جناب دوبارہ کبھی مجھے چانس نہیں ملے گا، تو پھر جو ایفرٹس ہوتی ہیں نا وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں، ہم زیادہ فوکس کر کے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چانس مس ہو گیا تو بس پھر ختم۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ایک سسٹم مینٹین کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ہمیں سمجھایا۔ یہ بات دنیا کو سمجھا دو کہ ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہونے والا ہے، قیامت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، وہاں پر ہمیں یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوں گے، قبر میں یہ سوال ہوں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک ٹوٹل ڈارکنیس میں چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک منظر کشی کتاب اللہ میں کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حدیثوں کے ذریعے ہمیں بات بتائی ہے، ہمیں پورے پیپر کے پورے کویسچنز پتہ ہیں، سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا، کون کون سے سوال ہیں جو اللہ کی نظر میں ہمیں معزز کر دیں گے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیوی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ مطلب ایک پورا سسٹم ہمیں بتایا گیا قیامت والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو، اب چوائس تو تم لوگ کی اپنی ہے، نیکیاں کرو یا برائیاں کرو۔ برائیاں کر کے میرے پاس آتے ہو ان کیس، اور تمہارے پاس بہت برائیاں ہیں، یا تم نے اللہ تعالیٰ کو کو رب بھی نہیں مانا، کبھی اس کی بات کو سیریس گراؤنڈ پہ لیا ہی نہیں، کبھی امپورٹنس ہی نہیں دی۔ جب یہ سب کچھ کر کے تم میرے پاس آؤ گے اور دیکھو گے کہ تمہارے پیپر پہ تو فیل لکھا ہوا ہے، تم تو پاس نہیں، رزلٹ اناؤنس ہو گیا، تو اس وقت تم میں اگر یہ چوائس دی جائے کہ تم پورے کا پورا سونا بھی زمین کا، تم کہو کہ اللہ یہ جتنی زمین ہے نا، کوئی سوچے نا، یہ پوری زمین سونے کی بھر کر دے دی جائے تو عذاب سے ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔
تو جو یہاں سے مجھے سمجھ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی نا بات، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اہم سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی اہم ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے. جن چیزوں کو آپ اہم سمجھ رہے ہیں ریئلی وہ اہم ہے؟ جن چیزوں کو آپ توجہ دے رہے ہیں کیا سمجھے کہ وہ آپ کی بیسٹ توجہ لینے کی وردی ہیں؟ مثلا آپ اپنی سارے دن کا جائزہ لینا، تو آپ کا کوالٹی ٹائم جب آپ فریش ہوتے ہیں، جب آپ بہت انرجیٹک فیل کرتے ہیں، جب آپ سب کچھ آپ کے پاس ٹائم ہے، بہت بیسٹ کوالٹی ٹائم ہے، کہاں لگا رہے ہیں؟ کہاں؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. جو تھکا ہوا بچا کھچا بس سارے کام کر کے تھوڑا سا جو ٹائم بچا وہ آپ اللہ کو دے کر پھر بھی اللہ آپ سے راضی ہے. اب اتنا سا بھی دے دیں تو اللہ آپ سے راضی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ اللہ کی نظر میں کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. قرآن پاک میں اس مقام پر اللہ نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے، اگر وہ ساری کی ساری زمین کو بھر کر بھی سونا فدیے میں دے دیں تو اللہ تعالیٰ تو لے گا ہی نہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. استغفر اللہ، ان کا کوئی مددگار نہیں. بھائی کس کی مدد کے بھروسے پر جا رہے ہو؟ کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی وکیل ہے ہی نہیں، اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم. اوئے ہوئے ہوئے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پاس روئے زمین کی ساری چیزیں اور اس جیسی اور بھی ہوں کہ ان سے لے لیا جائے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں، ان سے قبول نہیں کی جائے گی. استغفر اللہ. آج ہم سے مانگتا کیا ہے اللہ؟ بخاری کی حدیث سنیں گے ہم. انس بن مالک کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ بتا اگر تیرے پاس اتنا اور اتنا سونا ہو کہ تو زمین بھر کر لے لے تو کیا اس کو فدیے میں دے گا عذاب سے بچنے کے لیے؟ کہے گا ہاں ہاں. اسے کہا جائے گا دنیا میں تو اس سے کہیں آسان چیز اللہ کو ماننے کا سوال کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو امپورٹنس نہیں دے رہے، اس کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو قیامت والے دن ہمیں اگر چانس ملے تو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو آئیے آج آنکھیں کھولیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں، اپنی بہترین چیزوں میں سے کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہماری کنسرنز، ہم اور کچھ نہیں تو دعائیں، ہم اپنے آپ کے لیے دعائیں کریں. اللہ سے اس کے سامنے بیٹھ کر دعا کریں یا اللہ پاک مجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے، یا اللہ مجھ سے بھی کوئی کام لے لے، کسی بھی کیپیسٹی میں لے لے. اللہ تعالیٰ میں اپنی صلاحیتیں، اپنی ذہنی، اپنے جسمانی، اپنے کام کی، اپنے پیسے کی، اپنے وقت کی، یا اللہ تیرے راستے میں لگانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا لگا لو، صرف تھوڑا سا اس دنیا میں. اللہ اس کی قدر دانی اللہ ایسی کرے گا کہ ہمیں راضی کر دے گا. لیکن جب ہم مر کے اللہ کے پاس چلے گئے، now the doors are closed, sorry، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی سپلیمنٹری نہیں، اب کوئی سیکنڈ چانس نہیں، کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کی ایک ایک چیز سوچیں نا ذرا، کیا کچھ ہے دنیا میں وہ جن کے لیے آپ مرتے ہیں. ہم یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ گاڑیاں مل جائیں، گھر مل جائے، یہ بنگلہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، سب دے دیں. اللہ کہیں گا دینا ہے نہیں، عذاب سے چھٹکارا نہیں. تو جنت کی قیمت بڑی سستی ہے اس دنیا میں، وہ بڑی سستی مل رہی ہے. آئیے اسی کا سودا کریں، آئیے ہم بہترین چیز کا انتخاب کریں. اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کتاب کی برکت ہماری زندگیوں میں داخل کرے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.